بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں کہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ختم نبوت ٹائمز لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لازمی طور پہ آپ چینل پر وزٹ کیا کریں۔ گزارش ہے آپ سے کہ آپ ہمارے فیس بک کے آفیشیل گروپ قادیانی مناظرہ کو بھی جوائن کر لیں، اور ہمارا جو پیج ہے ختم نبوت ٹائمز اس کو بھی آپ لائک کر لیں۔ آج مناظرہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ختم نبوت آڈیو مکالمہ جو گروپ ہے، اس کے اندر یہ جو پوسٹ ہم نے جاری کی ہے ختم نبوت فورم کی جانب سے، یہ پوسٹ جاری ہوئی ہے قادیانی فرقوں کا تعارف۔ تو اس میں مختلف قادیانی مرزیوں کے جو فرقے ہیں اس کا تعارف کروایا گیا ہے۔ تو یہ پوسٹ جب ہمارے ایک دوست نے یہاں سینڈ کی ہے تو قادیانی مربی مجتبہ صاحب، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، تو ان کی آڈیو آئی ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ تو اس ڈیبیٹ کو آپ نے لازمی توجہ کے ساتھ سننا ہے، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سرٹیفکیٹ رکھا ہے دین کے خلاف کون جاتا ہے کون نہیں جاتا ہے، یہ تو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے نا، اور آپ جو پیسٹ کیے ہیں وہ تو آپ کا تعویذ ہے، اسے گلے میں لگا لو۔ وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا کہ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں، ہمیں تو شرمندہ ہونے پڑتی ہے کیونکہ آپ نے تو سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہے ہیں نا، کون اسلام میں ہے کون اسلام سے خارج ہے، یہ تو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ لے کے گھوم رہے ہو۔ جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ تو یہ والی سینڈ ہوئی تھی کہ جس میں قادیانی مرزیوں کے اپنے ہی فرقے بن چکے ہیں۔ تو مربی صاحب کہتے ہیں جی یہ اصل میں ہم نے ان کو کافر بنا دیا ہے، تو ان کو دائرہ اسلام سے نکال دیا، یعنی مسلمانوں نے۔ تو آپ نے ان کی آڈیو سنی ہے۔ اب آگے جو مناظرہ ہوا ہے اسی چیز کے اوپر مناظرہ ہوا ہے کہ کس نے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالا، کس نے لوگوں کو، مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیا، خارج کر دیا۔ اس چیز کے اوپر مناظرہ ہے، بڑی توجہ سے سنیے۔ جی جناب قادیانی مربی صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ اپنا نام بتا دیں تاکہ میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کروں۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس نے اسلام میں سے لوگوں کو خارج کیا اور کہا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں، بقایا سب تو کافر ہیں۔ میں آپ کو ابھی اسکین سینڈ کرتا ہوں۔ وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تحریر دی ہے انگلش میں، اس میں میرا نام اوپر میں ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ جی یہ آپ کے مرزا قادیانی کہتے ہیں جناب، یہ شمارہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ 16 مئی 1914 کا شمارہ ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں جناب کہ یعنی ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اب دائرہ اسلام میں سے کس نے لوگوں کو نکالا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کر کے ابھی بتانا ہے۔ یہ ایک اور سکین ہے جناب محترم، 21 اگست 1917 کا، اور اس کے اندر فرق بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا اور احمدیوں کا کیا فرق ہے۔ مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور، ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور، ہمارا حج اور ہے ان کا حج اور اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے کس نے خارج کیا؟ جی جناب مجتبہ صاحب، غالباً مجتبہ نام ہے آپ کا۔ مجتبہ صاحب آپ بتائیے گا، بلکہ فرمائیے گا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کس نے دائرہ اسلام سے مسلمانوں کو خارج کیا؟ یہ 3 سکین ہیں، ان کی روشنی کے اندر آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے تو پھر مزید میں اور سکین بھی اور دلائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو بولے ہیں اور ایک مرتبہ آپ کا آڈیو سن لیجئے۔ آپ بولے ہیں 16 مئی 1914، مرزا صاحب تو 1908 میں وفات پا گئے،
اور آپ 1914 کا بات بول رہے ہیں. آپ ہی دیکھیے نا آپ نے کتنا غلط بیانی کی ہے. جی مجتبیٰ صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی نظریں کمزور ہوں. اگرچہ چشمہ آپ نے لگایا ہے، امید ہے کہ یہ چشمہ جو ہے نا وہ نظر کا ہی ہوگا. اگر نہیں ہے تو دوبارہ لگوا لیں، ٹیسٹ کروائیں، کہیں اور زیادہ ویک نہ ہو گئی ہو. دیکھیں نا، کوئی پتہ نہیں چلتا، پہلے 1.5 نمبر تھا تو اب 2.5 نمبر ہو گیا ہو. یہ الفضل اخبار ہے اور یہ آج تک نہیں کر رہا ہے. اور مرزا غلام قادیانی کی عبارتوں کو، مرزا قادیانی کے عقائد اور نظریات کو یہ پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ چاہے 2016 ہو یا 1916 ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عبارتیں تو وہی ہیں مرزا قادیانی کی، جو کہ مرزا قادیانی کی حیات کے اندر مرزا قادیانی کا عقیدہ تھا. یا تو آپ یہ کہیں کہ الفضل اخبار ہمارا نہیں ہے، ہم اس سے انکار کرتے ہیں، تو پھر بھی چلو ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت ساری افواہ والا حملہ کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان بجسم عنصری زندہ آسمان پر ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں وہ وفات پا چکے، ان کا قبر جو ہے کشمیر کے سری نگر محلہ خانیار میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبین مان رہے ہیں، اور آپ لوگ خاتم النبین کا معنی لے رہے ہیں آخری نبی. لیکن پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ، بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبین کے کرسی میں بیٹھا رہے ہو، یہ آپ لوگ دعوے دار ہیں. یہی فرق ہے. آپ نے دوسری طرح کا باتیں بولی ہے. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جو اسکین لگاتے ہو نا، وہ کٹ پیس والا اسکین لگاتے ہو اور اس سے رد و بدل کر کے. جی جناب مجتبیٰ صاحب، وہی مجھے تو اب یقین ہو رہا ہے کہ آپ کی نظر واقعی کمزور ہے. آپ علاج کروائیں، آپ ساتھ ساتھ عقل شریف کا بھی علاج کروائیں. سوال گندم جواب چنا. بات تو یہ چلی تھی، ابھی آپ نے کہا جی دائرہ اسلام سے نکال رہے ہو تم لوگ. میں نے یہ کہا ہے کہ دائرہ اسلام سے تو مرزا قادیانی نے لوگوں کو نکالا، اس کے اوپر میں نے دلائل دیے ہیں. آپ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، ان کی قبر کشمیر میں ہے. تو وہ قبر کا معاملہ بھی ہم حل کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ دائرہ اسلام سے نکالنے والی بات کو تو کلیئر کریں نا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا خدا ہیں؟ وہاں سے بولتے ہیں تمہارے چشمہ کا نمبر بدل دو. آپ کس طرح جان لیا میرے آنکھوں کے حال وہاں بیٹھ کر؟ یہ تو آپ کا غلط بیانی ہے. آپ تو افواہ والا حملہ کر رہے ہیں. چلیں آپ یہیں رکیے گا، میں آپ کو اوریجنل جو اخبار، مکمل اخبار ہے نا، وہ اب PDF کی صورت میں یہاں سینڈ کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے جناب؟ تو اب مجھے وہ دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا یہ اخبار آپ کا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی یہ موضوع یہی رہے گا، موضوع نہ بدلیے گا. اور تھوڑا سا رکیں، مجھے تھوڑا سا وقت دیں تاکہ میں یہ PDF اخبار اپلوڈ ہونے میں وقت لگے گا. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پھر خدائی دعویٰ کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرا نظر کمزور ہے. آپ لوگ لگاتے ہو کٹ پیس والا پیس اور اسے رد و بدل کر کے لگاتے ہو، اور ہمیں بولتے ہو کہ یہی جو لگائے ہیں ہم لوگ، اسی کو تم لوگ تسلیم کرو. ہم کیوں آپ کی باتوں پر تسلیم کرنے جائیں گے؟ آپ کیا ہم لوگوں سے زیادہ امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کا کتب یعنی کہ مرزا صاحب کا کتاب آپ نے ہم لوگوں سے زیادہ پڑھی ہے کیا؟ وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جس طرح بھی سینڈ کیجئے، لیکن اسے آپ لوگ رد و بدل کر کے سینڈ کرتے ہیں. فروری کا 21 تاریخ کو آپ لوگ اس کو کر دیتے ہیں 31 تاریخ. اس طرح تو رد و بدل آپ لوگ کرتے ہو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کو کہا ہے آپ لوگ بولتے ہو حضور کے امتی ہیں، لیکن آپ لوگ قرآن اور حدیث سے بہت دور ہیں. وہ آپ کے پاس میں نہیں ہے، صرف آپ کے پاس میں افواہ والا حملہ ہے. جی افواہ والا حملہ نہیں جی، یہ تو بالکل دیکھیں، ایک چیز واضح جب ہو جاتی ہے تو اس وقت افواہ والا حملہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں یہ حرکتیں، تو یہ حرکتیں آپ کی بتا رہی ہیں کہ آپ کی نظر کمزور ہے یا عقل کمزور ہے. دونوں میں سے ایک چیز ضرور کمزور ہے. آپ وہ اصل سکین دیکھ کے بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ مولویوں کا اختراع ہے اور انہوں نے تبدیلی کی ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے وقت دیں، میں آپ کو PDF سینڈ کرتا ہوں. اب PDF کو دیکھنے کے بعد بھی آپ اگر انکار کرتے ہیں تو پھر تو پکا یقین ہو جائے گا نا آپ کی نظر کمزور ہے.
یا عقل کمزور ہے؟ آپ تھوڑا سا وقت دیں مجھے، اور دیگر دوست آپ گفتگو نہ کریں برائے کرم. دو بندے جب گفتگو کر رہے ہیں تو بھی ہمیں گفتگو کرنے دیں برائے کرم. جی دوستو، یہ جو ہے نا اصل ان کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے اخبار کا، وہ میں نے سینڈ کیا ہے، جس کے اوپر یہ اخبار موجود ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں الاسلام.org، الفضل اخبار ہے، ربوا، اور اس کا یہ PDF لنک ہے. اور سوشل میڈیا یوز کرنے والے دوست وہ لنک دیکھ کے ہی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اوریجنل لنک ہے، یہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ لنک نہیں بنایا گیا. آگے سنیے جی. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رد و بدل والا PDF وہ آپ کے پاس میں رہنے دیجئے، ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں بہت پہلے سے ہی. یہ آپ حال ہی میں پڑھا ہوگا. آپ کے ہم لوگوں سے زیادہ مرزا صاحب کے کتب پڑھا ہوا ہے کیا؟ یا آپ لوگ کٹ پیس والا حملہ پیش کر کے بولتے ہو؟ یہ لیں جی، وہ لنک میں نے اوریجنل آپ کی ویب سائٹ کا لنک 16 مئی 1914 کے شمارے کا لنک سینڈ کر دیا ہے. اب مجھے بتائیں، اب بھی اس کو دیکھ کے بھی آپ اقرار کریں گے یا انکار کریں گے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو لنک سینڈ کیا ہے اسے پڑھ کے سنائیے تو. چلیں آپ ایک کام کریں نا، آپ ایسا کریں کہ 16 مئی 1914 کا شمارہ الفضل کا آپ کے پاس اوریجنل ہے تو وہ پیش کر دیں. کچھ کام تو کریں نا آپ نے انکار کر دیا جی، یہ جی کاپی پیسٹ کی ہے، کٹ پیسٹ کی ہے تو کٹ کی ہے تو کٹ کی ہے تو کٹ کی ہے. میں نے حالانکہ اوریجنل آپ کو لنک سینڈ کیا آپ لوگوں کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو یہ رسالہ اپلوڈ ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی اس کے اندر بھی رد و بدل ہے، تو چلو آپ ایک کام کریں، اوریجنل آپ لے ہیں، جلدی کریں، مجھے انتظار ہے. اب تو مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ کے کان بھی خراب ہیں. دیکھیں پہلے میں نے نظر کے بارے میں کہا تھا تو آپ بالکل ناراض ہو گئے تھے، تو اب تو مجھے لگ رہا ہے آپ کے کان بھی خراب ہو گئے ہیں. میں نے اوپر پڑھ کے سنایا ہے آپ کو، وہ پڑھے ہوئے کے اوپر بھی یقین نہیں آ رہا، تو اب کیا کیا جائے، اس کا کوئی حل بتائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 16 مئی 1914 کا شمارہ آپ مجھے دکھا دیں. اگر آپ کے پاس ہے تو وہ جلدی کریں، وہ مجھے دکھائیں، یا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہے تو اس کا لنک دے دیں. میں نے آپ کو آپ کی ویب سائٹ کا لنک دیا، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو پڑھ کے سنایا تھا میں اس کے بارے میں بول دیا ہوں، کیونکہ احمدیہ جماعت اور باقی کا فرق میں نے بتا دی ہے. آپ لوگ کہتے ہو بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان بجسم عنصری آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور وہی اتریں گے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اینڈ ڈیڈ کین ناٹ ریٹرن. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ نعرہ مارتے ہو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا معنی آپ لوگ لے رہے ہو آخری نبی، اور آخری نبی کس کو بنانے کا دعوے دار ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کے کرسی میں کس کو بیٹھا رہے ہو؟ بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹھا رہے ہو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو پوچھا تھا میں نے اوپر آڈیو میں بتا دیا ہے، اور احمدیہ جماعت اور باقی سب کا فرق میں نے اوپر آڈیو میں بتا دی ہے، آپ سن لیجئے. جی قادیانی مربی مجتبیٰ صاحب، آپ آخری نبی کی یہاں بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دائرہ اسلام میں سے کس نے نکالا لوگوں کو، کس نے لوگوں کو کافر بنایا، مسلمانوں کو کافر بنا دیا، یہ ہمارا موضوع ہے. اور میں نے آپ کو عبارت پیش کی ہے اور آپ نے اس کا انکار کر دیا ہے. آپ نے کہا جی یہ ہماری عبارت نہیں ہے، جبکہ مرزا قادیانی نے کہا کہ یعنی ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں. یہ مرزا قادیانی نے کہا ہے، مسیح موت نے کہا ہے. پڑھیں، غور سے پڑھیں. اور اس کا صفحہ نمبر 5 ہے اخبار کا، صفحہ نمبر 5 اخبار کا پڑھیں. آپ نے ابھی تک کوئی فرق نہیں بتایا احمدیہ جماعت اور دوسری جماعت، احمدیہ جماعت اور دوسری جماعت. یہی تو میں بتا رہا ہوں، وہ فرق مرزا قادیانی نے بتایا ہے. فرق آپ کا نہیں چلنا، فرق تو مرزا قادیانی کا چلنا ہے. نبی تو وہ ہے نا، آپ تو نبی نہیں نا. جس کو آپ لوگوں نے نبی ماننا ہے تو اس کی بات چلے گی نا، دلیل تو اس کی ہوگی آپ لوگوں کے لیے. جب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے علاوہ سارے کے سارے کافر ہیں، جس نے مجھے ماننا ہی نہیں ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے،
تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا، اصل سکین دیا ہے. اس کے بارے میں مجھے بتائیں، الفضل کے بارے میں. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے باتوں کی موضوع کو بدل دی ہے. دائرے اسلام سے ہم کون ہیں کس کو نکالنے والے؟ یہ تو آپ لوگوں کا زبانی ہے، آپ لوگ کرتے ہو اور کرتے چلے آ رہے ہو. نیشنل اسمبلی میں جتنے بیٹھ کے ہم لوگوں کو احمدیہ جماعت کو بولا تھا نن مسلم، وہاں تو سیاہ حضرات کے بڑے بڑے مولانا تھے، سنی کے بڑے بڑے مولانا تھے، اہل حدیث کے بڑے بڑے مولانا تھے، وہابی کے بڑے بڑے مولانا تھے، بریلوی کے بڑے بڑے مولانا تھے، اور باقی بھی بہت سارے تھے. اور سب جو ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. تو جب ہم یہ سبھی بڑے مولانا کا باتوں کو سچ سمجھیں، یقین کریں، تو سب ایک طرح کا کافر ہوئے نا. تو جب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو تو یہ تو آپ ہی لوگ کا زبان ہے، آپ لوگ بولتے ہو. یہ اوریجنل پی ڈی ایف بھی اس رسالے کی، الفضل اخبار کی، میں نے یہاں سینڈ کر دی ہے. اس کو دیکھیں، صفحہ نمبر 5 کو دیکھیں، اور اس کا پہلا کالم ہے، اور پہلے کالم کے اندر جہاں پہ لکھا ہوا ہے خواجہ صاحب اور مسئلہ کفر، تو اس میں دیکھ کے پڑھ کے اس کی یا تو تصدیق کریں یا اس کا انکار کریں. میں آپ کو خلط مبحث نہیں کرنے دوں گا، میں آپ کو ادھر ادھر جانے نہیں دوں گا. موضوع ایک ہی ہے. میں آپ کو 1974 کی اسمبلی کے اوپر بھی نہیں جانے دوں گا، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ الگ ہماری ایک ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیں گے. میں آپ کو کلا بازیاں نہیں نکالنے دوں گا، میں آپ کو درخت نہیں بدلنے دوں گا. یہ موضوع جو ایک ہے کہ کس نے دائرہ اسلام سے نکالا، مرزا قادیانی نے نکالا. لوگوں کو تو، مسلمانوں کو تو دائرہ اسلام سے مرزا قادیانی نے خارج کیا، اور شور آپ نے یہ ڈال. علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے یہاں آڈیو میں سچ کہا ہے، اس لیے کہ آپ بولتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں نبی ہیں. وہ کیا نبی ہے یہ آپ نے بتایا نہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی ہیں. اور کیا ہے؟ امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام ہے. اور کیا ہے؟ ابن مریم بھی ہیں. آپ تو یہ نہیں بتایا. یہ سب تو مرزا صاحب ہیں، اور ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں. امام مہدی اور امتی نبی اور کون سا نبی، ذلی نبی کے بروزی نبی، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. یہ موضوع ہے ہی نہیں. خلط مبحث نہیں میں کرنے دوں گا. کتنے درخت آپ نے بدلے، کتنے درخت بدلے. ایک موضوع ہمارا چھڑا ہوا ہے اور درخت آپ نے کتنے بدلے. دنیا کے ہر قادیانی مرزئی کا یہی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ وہ درخت بدلتا ہے، ایک موضوع پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایک مرزئی، مربی، قادیانی، احمدی کسی ایک موضوع پہ نہیں ٹکے گا. ہمیشہ درخت بدلے گا، کبھی ادھر چڑھے، ادھر چڑھ گئے، ادھر اترے، ادھر چڑھ گئے، ادھر اترے، ادھر چڑھ گئے، تاکہ بندے کو ایسے گھما دو کہ وہ گھومتا ہی رہے بس. تو مجھے تو صرف یہ بتائیں کہ دائرہ اسلام سے کس نے لوگوں کو نکالا. موضوع یہی ہے ہمارا. یہ لیں جی، دوسرا اخبار بھی آپ کی خدمت میں موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 8 آپ نے دیکھنا ہے. یہ 21 اگست 1917 کا شمارہ ہے، اور اس کا بھی پہلا کالم ہے. 3 کالمز میں سے پہلا کالم ہے. اس کو پڑھیے گا اور مجھے بتائیے گا. مرزا جی تو کہتے ہیں جناب، اور وہ آپ کے اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود فرماتے تھے کہ ان کا اسلام کوئی اور ہے اور ہمارا کوئی اور، ان کا خدا کوئی اور تو ہمارا کوئی اور، تو حج کوئی اور تو حج کوئی اور. ہر بات میں اختلاف ہے. یہ مرزا جی نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ زبان بدلتے ہیں، بولتے ہیں درخت بدلتا ہے. آپ تو زبان بدلتے ہو. اور آپ نے جو مرزا صاحب کے بارے میں بول رہے ہو، یہ تو آپ لوگوں کا غلط بیانی ہے. مرزا صاحب کے بارے میں ایسا افواہ والا حملہ ہم لوگ بہت پہلے سے ہی سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا صاحب تو 1908 کو وفات پا گئے، اور آپ تحریر دکھا رہے ہو 1917 کا. آپ ہی بولیے نا، یہ آپ لوگوں کا رچایا ہوا کھیل ہے. تو جب مرزا صاحب وفات پا گئے ہیں 1908 کو، آپ اخبار دکھا رہے ہو 1917 کا، 9 سال کے بعد کا. تو آپ ہی بتائیے نا،
ये आप लोगों का रचाया हुआ खेल नहीं है तो और क्या है? 1908 का पहले से आप बताइए। जी बस बात ख़त्म हो गई, डिबेट ख़त्म हो गई इसी चीज़ के ऊपर। आपकी दजल बयानी का मैंने पोल खोल दिया और सारी दुनिया को दिखा दिया कि कादियानी मर्ज़इयों का दजल फ़रेब होता है कि जब जूतियाँ पड़ने की बारी आती है तो अपने बाप से भी इनकार कर देते हैं और वक़्त आने पर मिर्ज़ा कादियानी से भी इनकार कर देते हैं। जी हम उसे मानते ही नहीं हैं। अभी तो आपने फ़कत उसकी किताबों से इनकार किया है, तो ये इनकार अब सारी दुनिया देखेगी तो उनको खुद पता चल जाएगा कि कादियानियत का घिनौना चेहरा किस किस्म का है, कि ये लोग दिखाते कुछ और हैं, असल कुछ मामला ही कुछ और हैं, हकायक कुछ और हैं। कि एक शख्स को असल पीडीएफ दिखाई गई, असल स्कैन दिखाया गया, उसकी वेबसाइट का लिंक दिया गया, फिर भी एक शख्स कहता है ना जी मैं इसको मानता ही नहीं। अब इस ना मानने का इलाज तो है ही नहीं ना, इसका कोई इलाज है तो मुझे बता दें। आज तक दुनिया का कोई साइंसदान इसका कोई इलाज दरियाफ्त ही नहीं कर सका। मैं ना मानूं का इलाज है ही नहीं कोई दुनिया के अंदर। एक शख्स जब अपने बाप से इनकार कर देता है कि ये मेरा बाप ही नहीं है, तो अब उसका कोई हल है? क्यों मुरब्बी जी मुजतबा साहब, आप मुझे बताइएगा। वैसे आपसे क्या पूछना, आपको तो खुद भी नहीं पता। अगर आपको पता था तो आप इलाज करवा लेते। तो बहरहाल अपने अकल का भी इलाज लाजमी करवाइएगा अपनी नज़र के साथ साथ। तो जो मैंने काम करना था वो कर दिया कि मैंने दुनिया को असल हकायक आप लोगों के बताने थे, असल चेहरा दिखाना था। हम बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तूल नहीं देते, बात तो कंप्लीट हो गई है ना, हमारी डिबेट यहीं पे ख़त्म होती है। और मिर्ज़ा जी तो वो लाहौर के अंदर टट्टियाँ करते मर गए 1908 के अंदर, लेकिन वो वाली किताबें और उनके अकायद और नज़रियात तो आज तक आप लोग छाप रहे हैं ना। ये तो आप जाके पूछें कादियानी मरज़ई मौजूदा कागज़ी खलीफा मिर्ज़ा मसरूर को जाके पूछें कि ये अल फज़ल को क्यों छाप रहा है, और मिर्ज़े की इबारतों को, मिर्ज़े के अकायद और नज़रियात को अल फज़ल के अंदर क्यों छाप रहा है। ये तो उसको जाके पूछें, हमें तो ना पूछें। हम तो नाकिल हैं, हमने तो नकल की है एक चीज़ और आपको बताया है कि ये देखो ये हकीकत है, और उस हकीकत को से आप इनकार कर रहे हैं। आप कहते हैं नहीं मैं इसको मानता ही नहीं। इसका मतलब है आप मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर लानत डाल रहे हैं। आप पीछे पर्दा मिर्ज़ा मसरूर के ऊपर लानत डाल रहे हैं। जितने भी ये कादियानी मर्ज़इयाँ जो इस किताब को छाप रहे हैं, इस रिसाले को छाप रहे हैं, इस वेबसाइट को चला रहे हैं, उसके ऊपर लानत डाल रहे हैं असल में आप। तो ठीक है डालते रहें, लानत लानत बनती भी है। तो लानत का भी एक मैसेज कर दें मुझे, अगर दिल बड़ा करें थोड़ा सा, कहें कि मैं लानत डालता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर alislam.org के ऊपर, और अल फजल अखबार के ऊपर भी लानत डालता हूँ, और इसके लिखने वाले के ऊपर लानत है। ये ज़रा लानत की एक वीडियो ऑडियो सेंड कर दे मुझे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बोलते हैं जूतियाँ मारने की बारी आती है। भाई जूतियाँ आप लोगों के पास में है, आप जिसको चाहे मारिए, ये आप लोगों का तजुर्बा है, आप लोग बोलते हो। लेकिन आप जो अखबार दी है 1917 का आपने ऑडियो में भी बोला है, और मिर्ज़ा साहब वफ़ात पा गए हैं 1908 को। आप 1908 का पहले का तहरीर दीजिए। आप 1917 9 साल के बाद तो मिर्ज़ा साहब का तहरीर क्या दे रहे हो? वो तहरीर आप लोगों का रचाया हुआ खेल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ये तस्बीह पढ़ते रहिए कि टट्टिया में मर गए, ये तस्बीह आप पढ़ते रहिए रात भर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब मैंने आपका गलती पकड़ा कि मिर्ज़ा साहब 1908 को वफ़ात पा गए, आप अखबार दिखा रहे हो 1917 का, आप फिर चले गए कहा ना मिर्ज़ा साहब टट्टी में मर गए। ये तो आपकी ज़ुबान है, आपको मुबारक। और मुरब्बी मुजतबा साहब मैं क्या करूँ, आपकी अकल का मेरे पास इलाज नहीं है कसम से। कोई इलाज हो तो मैं फिर आपको बता दूँ, मेरे पास तो नहीं है इलाज। देखें ये अकीदा मिर्ज़ा कादियानी का था। अब मिर्ज़ा कादियानी की बात को ये जो अखबार चला रहे थे ये बाद वाले जो लोग, अब देखें ना वो 1912 को मर गया था हकीम नूरुद्दीन। उसके बाद आप लोगों का वो दो फ़िरके बन गए थे, एक लाहौरी फ़िरका और एक बशीरुद्दीन महमूद वाला फ़िरका, महमूदी फ़िरका। अब महमूदी फ़िरके के हाथ में ये अल फज़ल अखबार आ गया था। अब अल फज़ल अखबार के अंदर वो मिर्ज़ा कादियानी की इबारतों को या मिर्ज़ा कादियानी के वाज़ो नसाइह को या उसकी तहरीरों को वो लिखा करते थे। अब या तो आप इनकार कर देना, कहें कि अल फज़ल के ऊपर लानत है, अल फज़ल अखबार के ऊपर मैं लानत डालता हूँ, ये इस अखबार को छापने वाले के ऊपर लानत, मिर्ज़ा महमूद के ऊपर लानत,
آپ لعنت بھی تو نہیں نا ڈال رہے. یہ دیکھیں نا, اس طرح کی دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں بھی آپ نے غلط دعویٰ کیا ہے. کیا آپ ڈاکٹر ہیں دماغ کا علاج کریں گے؟ یہ تو آپ تو غلط بیانی کی ہے. میں تو آپ کا غلط ہی پکڑا. مرزا صاحب وفات پا گئے 1908 کو, اور آپ اخبار دکھا رہے ہو 1917 کا. یہ رچایا ہوا کھیل سے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں. دیکھیں مرزا صاحب ٹٹی کے اندر مرے تھے یا موتر کے اندر مرے تھے, یہ الگ سے ایک موضوع ہے. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو موضوع نہیں بدلنے دوں گا. آپ بار بار موضوع بدل رہے ہیں. میں نے آپ کو دلائل دینے تھے, وہ دے دیے, جس سے آپ نے انکار کر دیا. اب صرف آپ سے سننا یہ ہے کہ الفضل اخبار کے اوپر آپ لعنت ڈال دیں, آپ اس اخبار کے لکھنے والے کے اوپر لعنت ڈال دیں, اور جو میں نے لنک دیا آپ کو جس ویب سائٹ کا alislam.org, جو کہ قادیانی مرزائیوں کی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر لعنت ڈال دیں کہ انہوں نے سب نے جھوٹ بولا ہے. لعنت ڈالیں بس آپ, وہ میں نے سننی ہے آپ سے. علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جتنا بھی غصہ ہمیں دلائیے, یہ تو ہم برداشت کرنے کے لائق ہیں, ہم لوگ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن آپ موضوع کو بدلتے کیوں ہو؟ پہلے بولا کہ مرزا صاحب کا آپ نے تحریر دیا ہے 1917 کا, جبکہ مرزا صاحب 1908 کو وفات پا چکے ہیں. پھر بولتے ہیں موضوع بدلنے نہیں دوں گا. تو پھر آپ موضوع بدل کے مرزا صاحب پر انگلی اٹھا کیوں رہے ہو؟ جی دوستو, یہ مناظرہ آپ نے سن لیا, اور اب سارے دلائل میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ پہلے سکین سینڈ کیا گیا اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ 16 مئی 1914 کا الفضل کا شمارہ ہے. اب ویب سائٹ کے اوپر ہم چلتے ہیں, اور یہ ویب سائٹ ہے alislam.org, اور یہ مرزائیوں کی اپنی ویب سائٹ ہے, اور انہوں نے یہ سابقہ سارے شمارے الفضل کے یہاں پہ رکھے ہیں. اور 1914 یہ نیچے ہم آ جاتے ہیں, یہ 1916 ہے, یہ 1915, یہ 1914. ٹھیک ہے جی. 1914 کے اندر یہ دوبارہ میں سکین اوپن کر لوں ذرا. یہ 16 مئی 1914. اب 16 مئی 1914, یہ 1914, اور یہ مئی ہے, یہ مئی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ 16 کا شمارہ ہے. دوبارہ دیکھ لیں, 16 مئی 1914, اور یہ 16 مئی 1914, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ آپ خود جا کے تلاش کر لیجئے گا, اور یہ لنک آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے alislam.org, اور یہ الفضل کے سابقہ شمارے ہیں. یہاں پہ میں نے یہ شمارہ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر کے اور PDF اوپن بھی کی ہے. یہ آپ کو یہ دیکھیں, یہ الفضل اخبار, یہ 16 مئی 1914, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور یہ صفحہ نمبر 5, یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے خواجہ صاحب اور مسئلہ کفر. یہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں, یہ تحریر لمبی ہے, اس کو آپ پڑھیے گا خود. نیچے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, حضرت اقدس مسیح موت علیہ شلوار کا تھا, یعنی ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں. یہ آپ شمارہ, یہ دوبارہ اس کا میں فرسٹ پیج بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ الفضل ہے, یہ 16 مئی ہے 1914 کا شمارہ, صفحہ نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک دوسرا سکین بھی تھا اس کے ساتھ ہی, اور یہ تھا وہ, اور یہ کون سا ہے جی, یہ 21 اگست 1917. اچھا جی, یہاں پہ PDF میں یہ ہم جاتے ہیں, 21 اگست 1917, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی, الفضل اخبار 21 اگست 1917, اور صفحہ نمبر 8 ہے. اور یہ یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے. تو پہلا اختلاف ہم میں اور غیر احمدیوں میں, یعنی غیر احمدیوں سے مراد یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا, اس کو یہ لوگ کہتے ہیں غیر احمدی. یعنی وہ کوئی بھی ہو, وہ مسلمان ہو, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, کوئی بھی ہو جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا, اس کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں. تو پہلا اختلاف ہم میں اور غیر احمدیوں میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا میں جو طاقتیں اور قدرتیں پہلے تھیں. اچھا, یہ سارا آپ پڑھیے گا, تحریر لمبی ہے. اور یہ نیچے ذرا دیکھیں, یہ یہاں سے
حضرت مسیح موت علیہ شلوار نے تو فرمایا ہے کہ ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور، یعنی غیر احمدیوں کا، یعنی مسلمانوں کا، یعنی مسلمانوں کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں، تو مسلمانوں کا اسلام کوئی اور ہے تو مرزائیوں کا اسلام کوئی اور ہے، مرزائیوں کا خدا کوئی اور ہے تو مسلمانوں کا خدا کوئی اور ہے، مرزائیوں کا حج کوئی اور ہے تو مسلمانوں کا حج کوئی اور ہے، اور اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چلیں، یہ صفحہ 8 تھا تو یہ میں اوپر آپ کو لیے چلتا ہوں اس کے فرسٹ پیج کے اوپر، یہ الفضل اخبار کا یہ فرسٹ پیج 16 اگست 1917۔ تو ہر چیز اوریجنل میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ اس میں اب دیکھیں، کوئی کامن سینس والا انسان کہہ سکتا ہے، اس کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ مولویوں نے اپنے پاس سے گھر میں بنائی ہے۔ اب ایک قادیانی مربی مان ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے نہیں، یہ تم لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنائی ہے۔ تو آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی، اگر تو آپ لوگوں کا کبھی کسی قادیانی مرزئی کے ساتھ پالا پڑا ہے، واسطہ پڑا ہے، تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ مبشر شاہ صاحب بالکل بات درست کر رہے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر قادیانی مرزئی ایسے ہی کرتا ہے، وقت آنے پر وہ اپنی کتابوں سے انکار کر دیتا ہے، وہ مرزا قادیانی کی جتنی کتابیں ہیں سب سے انکار کر دیتا ہے، وہ اپنی ویب سائٹ سے بھی انکار کر دیتا ہے alislam.org سے، وہ کہتا ہے میں نہیں اس کو مانتا۔ اب ایک شخص جب سرے سے انکار ہی کر دے تو اس کا کوئی حل ہے بتائیے؟ اب جب ہم مرزا قادیانی کے کفریات اور لغویات اور اس کی گالیاں اور اس کی اس قسم کی جو ہے نا جتنی اس کی شراب نوشی کے واقعات ہیں، اس کی زناکاری کے واقعات ہیں، اس کے رنڈی بازی کے واقعات ہیں، یہ چیزیں جب کتابیں سے نکال کے دکھائیں گے تو دنیا کا ہر مرد یہی کہتا ہے یہ تم لوگوں نے اپنے گھر سے بیٹھ کے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے اصل میں قادیانیت مرزیت کا حقیقی چہرہ جو ہم نے آپ کو اس مناظرے کے اندر دکھا دیا، اور ایک قادیانی نمونے کے طور پہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس مرزئی کا میں نمبر بھی آپ کو دکھا دوں اور تصویر بھی دکھا دوں۔ یہ تصویر ہے اس قادیانی مرزئی، اور یہ بہت بڑا مربی ہے جی، ان کا مہان مربی جس کو کہتے ہیں مہان۔ تو یہ MTA چینل کا جو قادیانی مرزئیوں کا مسلم ٹی وی ہے، اس کا یہ بڑا مہان مربی ہے، اور یہ نمبر ہے جی انڈیا کا۔ تو کوئی یہ نہ کہے جی یہ تمہارا ہی کوئی فیک شخص تھا، اپنے پاس سے تم نے یہ بندہ کوئی بٹھایا ہوا تھا۔ تو ہم نے ہر چیز اوریجنل دکھائی ہے۔ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں بھائی، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو قادیانیت مرزیت کا حقیقی چہرہ ملے گا، اور ختم نبوت کی حقیقی جو آواز ہے اس چینل کے ذریعے آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو ختم نبوت کی آواز کو ہمارے ساتھ مل کے بلند کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، اور ہماری تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے اس کو آپ خود بھی دیکھیں، اور اس کو سبسکرائب کر کے اس کے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ جناب۔ ہمارے فیس بک چینل پر بھی آپ رہیں، ہمارے جو پیج ہے ختم نبوت ٹائمز، اور وہ پیج بھی میں ایک دفعہ آپ کو یہاں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو لائک کر لیں۔ چونکہ یہ ملتے جلتے ناموں سے بہت سے لوگوں نے یہ ہمارے چینل بھی اور پیج بھی ڈپلیکیٹ بنائے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ چیزیں ساری دکھاتا ہوں تاکہ کوئی یہ دھوکے باز لوگوں سے آپ لوگ بچ سکیں اور کسی دھوکے میں آپ نہ آئیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ختم نبوت ٹائمز، یہ اوپر لنک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ختم نبوت ٹائمز کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لنک ہے، ابھی نیٹ بھی یہاں پہ سلو ہے تو وہ پیج اوپن نہیں ہو رہا، بہرحال یہ لنک آپ کو دکھا دیا ہے، اور ختم نبوت ٹائمز اس کو آپ لائک کر لیجئے گا۔ دعا کو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔